نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو میں آج کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کا یہ آغاز ایک بہترین اور مفید ترین انتہا پر مکمل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ ہم سب کا اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے اور اس نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیا یا کسی اور کے حوالے نہیں کیا، یعنی اپنے سوا کسی اور کے سپرد نہیں کیا کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ زندگی بھی اس نے دی ہے اور اس کے گزارنے کا طریقہ بھی اس نے خود بتایا ہے۔ اس کتاب کو باقی تمام کتابوں پر، اس کلام کو باقی ہر قسم کے کلام پر اسی طرح فضیلت اور اہمیت حاصل ہے جس طرح خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو اس کی باقی تمام مخلوق پر۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس کتاب کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، اس کو اپنی زندگی میں رہنما بنائے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اگلی زندگی میں جو کہ انسان کی اصل زندگی ہے، وہ انسان کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اس پر عمل کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بہترین کس کی نگاہ میں؟ ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں، لیکن پیدا کرنے والے کی نگاہ میں، جس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی، جس نے ہمیں بنایا اور جس نے ہمیں یہ رہنمائی عطا کی۔ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، خواہ وہ کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی زبان سے، کسی بھی علاقے سے، سارے انسان اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے اس نے ہمارے لیے یہ رہنمائی کی کتاب بھیجی ہے۔ جو شخص اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ اہل القرآن یعنی قرآن والے۔ قرآن والے سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو قرآن سے تعلق قائم کریں۔ وہ کون ہیں؟ اہل اللہ، اہل اللہ ہیں یعنی اللہ کا اہل ہے، وخاصتہ اور اس کے خصوصی بندے ہیں، مقرب بندے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس کی کتاب کی طرف پلٹیں، اس سے تعلق قائم کریں۔ اب دیکھیں کہ اس دنیا میں ہر انسان اہمیت چاہتا ہے، ہر انسان توجہ چاہتا ہے، ہر انسان محبت چاہتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز آپ بچپن سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے، اور اس پر بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں کہ جن بچوں کو توجہ ملتی ہے ان بچوں کی شخصیت کیا ہوتی ہے، اور جن کو توجہ نہیں ملتی ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے۔ مختلف طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح انسان بچپن میں والدین کی محبت کا محتاج ہوتا ہے، پھر جوان ہونے پر اس کی محبتوں کے میزان اور معیار بدلتے رہتے ہیں، وہ مختلف لوگوں کی توجہ چاہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہ طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچوں کی توجہ چاہتا ہے۔ زندگی کے مختلف سٹیجز پر انسان مختلف
طرح سے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں. اگر وہ ہماری طرح متوجہ ہو بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا مل جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس سے ایک فرق ضرور پڑتا ہے کہ ایک بچہ جو ماں باپ کی گود میں پلے، ان کی توجہ میں پلے، اور ایک بچہ جو ان کی توجہ میں نہ پلے. اسی طرح جوان ہونے پر انسان جن لوگوں کی توجہ چاہتا ہے ان سے توجہ ملے یا نہ ملے، اس سے ایک فرق تو ضرور پڑتا ہے. اسی طرح بڑھاپے میں انسان جن کی توجہ چاہتا ہے ان کی طرف سے توجہ ملتی ہے. مثلا جن والدین کے بچے یا اولاد ان کی طرف توجہ دیتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، ان کے احساسات، ان کے جذبات فرق ہوتے ہیں. اور جن کے بچے ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان کا بڑھاپا بڑا تلخ ہو جاتا ہے. اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے انسان جن پر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک چھوڑتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک سہارا عارضی ثابت ہوتا ہے. ایسے میں انسان جب اپنی مرضی کی چیز نہیں پا سکتا پھر کئی جھنجھلاہٹوں کا شکار ہوتا ہے، الٹا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگتا ہے. تو پھر وہ کرے تو کیا کرے؟ وہ کون سی چیز ایسی ہو کہ جس کا سہارا وہ تھام لے، ایسا سہارا کہ جسے کبھی نہیں ٹوٹنا، وہ سہارا کہ جو کمزور نہیں، جس کی توجہ اس کو حاصل ہو جائے، کہ جو توجہ پر کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو جو انسان اس منزل یا اس مقام کو پہنچ جاتا ہے، حقیقی معنوں میں وہی مطمئن پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتا ہے. اور وہ ہستی جو ہمیں حقیقی معنوں میں سہارا دے سکتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انسان مختلف کام کرتا رہتا ہے. بچے آپ دیکھیں اپنی معصوم اداؤں کے ساتھ والدین کی توجہ لیتے ہیں. اسی طرح بڑھاپے میں والدین جو ہیں وہ اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اپنی اولاد کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی کسی بھی حرکت کی ضرورت نہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کاموں میں اہم ترین کام اس کی کتاب، اس کی بات، اس کی دی ہوئی چیز کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرنا. صرف سوچ کا ہی نہیں، صرف زبانی کلامی نہیں، بلکہ عملی تعلق، حقیقی تعلق، کہ جو ہماری زندگی میں پھر محسوس بھی ہو، خود ہمیں بھی محسوس ہو اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی محسوس ہو کہ ہاں واقعی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کہتا ہے. کیونکہ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن اللہ کے خاص بندے، اس کے مقرب بندے ہیں. جس کو بھی انسانوں میں سے یہ مقام مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا خاص بندہ کہے، اسے اپنا مقرب بنا لے، پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہو سکتی؟ جس کو اس پوری کائنات کے رب کی خصوصی توجہ مل جائے، پھر اس کی زندگی میں کیا کم ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جس اصل ہستی کی طرف متوجہ ہونا ہے، جس اصل نقطے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے، جس سہارے کو تھامنا ہے. ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اور نتیجتاً ایک کے بعد ایک غم اٹھاتے ہیں، ایک کے بعد ایک دھچکا ہم کو لگتا ہے، ایک کے بعد ایک پریشانی ہوتی ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ہمیں ایک خاص کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں سوائے اس خاص کام کے. کیا کر رہے ہیں؟ پھر اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. یعنی جب اس نے ہمیں بنایا تھا اپنے لیے اور ہم اسی کے نہیں بنے اور اوروں کے بنتے رہے، کبھی مال و دولت کے بندے بنے، کبھی انسانوں کے بندے بنے، کبھی دنیا کی شہرت کے بندے بنے، کبھی کسی چیز کے، کبھی کسی چیز کے.
تو اب آپ خود سوچئے کہ جس کا ہمیں بننا تھا اسی کے ہم نہیں بنے اور باقی سب کے بننے کی کوشش کرتے رہے، جو چیزیں ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی رہی انہی کے طلسم میں ہم پھنستے رہے یا انہی کے پھندے میں آتے رہے، تو پھر ہمیں چین کہاں سے آتا، سکون کہاں سے ملتا؟ اچھا، تو کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں دنیا میں کسی اور سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے، کسی اور کے ساتھ تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے، کسی اور کو اہمیت دینی ہی نہیں چاہیے، یا کسی سے کسی طرح کے کوئی تعلق کی ضرورت نہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی محبت سب سے اوپر، اس کی اہمیت سب سے زیادہ، اور باقی نمبر 2، باقی ہر ایک اپنے اپنے مقام پر، جو جو مقام اس نے ہم سب کے لیے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ مثلا اس نے ہمارے لیے کیا مقرر کیا؟ والدین کا ایک مقام مقرر کیا، شوہر کا ایک مقام مقرر کیا، رشتہ داروں کا ایک مقام رکھا، دوستوں کا ایک مقام رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیغمبروں کا ایک مقام رکھا، پھر اسی طرح فرشتوں کا مقام رکھا، پھر اسی طرح دین کے جو بزرگ ہیں ان کا ایک مقام رکھا، استادوں کا مقام رکھا، پھر عام انسانوں میں سے ہمسایوں کا مقام رکھا، ہماری اولاد کا ایک مقام رکھا۔ تمام انسانوں کو ان کے مرتبوں، مقامات اور درجوں کے حساب سے الگ الگ جگہ رکھا، لیکن ان سب کے اوپر والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید، اس کا مقام نمبر 1 رکھا۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں اس کو نمبر 1 کر نہیں لیں گے، جس کے لیے ہم ہر نماز سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے دعویٰ اور وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جب تک یہ بول ہمارا سچا نہیں ہو جائے گا، عملی زندگی میں ہم یہ ثابت نہیں کر دیں گے اپنی روزمرہ کے طور طریقوں سے، جب تک ہم اس بات کا ثبوت نہیں دے دیں گے تو ہمیں چین نہیں آ سکتا، ہماری زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم سب کو پھر یہ دیکھنا ہے کہ پھر اس کے لیے کرنا کیا ہے۔ اس کے لیے ایک تو وہ طریقہ ہے جو ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں اختیار کیے ہوئے ہیں، کسی نے جو بتا دیا وہ کرنے لگ گئے، کوئی ادھر سے رہنمائی لے لی، کوئی ادھر سے لے لی، کوئی ادھر سے لے لی، لیکن جو اصل رہنمائی کا سورس ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اصل نقطے اور اصل مرکز تک لانے کے لیے، اصل مقام تک لانے کے لیے ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں، اور وہ صرف اتنا نہ ہو کہ درس کی حد تک کہ آپ نے چلتے پھرتے کوئی درس سن لیا، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ نہیں۔ جس طرح ہم نے دنیا کی اور کتابیں باقاعدہ پڑھی ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو خود ہی کبھی کسی دن بیٹھ کے میتھس پڑھا دیا کریں، سویرے بیٹھ کے انگریزی پڑھا دی، شام کو بیٹھ کے کوئی سائنس کی کتاب پڑھا دی، کسی وقت کچھ کر دیا، کسی کو، اور کبھی خیال ہے تو کہیں چلو تم لکھنا بھی سیکھ لو، لکھنا بھی اچھا ہوتا ہے، پھر خیال ہے تو کہیں نہیں تم پڑھنا بھی سیکھ لو، چلو ایک زبان سیکھ رہے ہو ایک اور بھی ساتھ سیکھ لو۔ کیا اس بے ترتیب طریقے سے ہم کچھ سکھا پاتے ہیں ان کو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جس بے ترتیب طریقے سے ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس سے بھی وہ پوری طرح بات نہیں بنتی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ پراپر ایک جگہ پر بیٹھ کر اطمینان سے کھائیں اور مکمل کر کے اٹھیں، اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتنی مصروف ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک وقت بیٹھ کر کھاؤں، آپ کچن میں کام بھی کریں اور آئیں اور میز سے ایک لقمہ لے کے چلے جائیں، اور پھر باقی کام برتن ایک دو لیں، پھر آ کے 2-3 لقمے لے لیں، پھر جا کے کچھ اور کر لیں، پھر لے لیں اور پھر کچھ اور کر لیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آپ کی بھوک ختم ہو سکتی؟ چاہے آپ دگنا کھا لیں، کیا وہ آپ کے جسم کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیا آپ کو اس سے وہ بہترین صحت حاصل ہو سکتی ہے کہ جو ایک کھانا کھانے کے نتیجے میں انسان کو ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو جب ہم دنیا کی تعلیم کے لیے ترتیب ملحوظ رکھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے روزمرہ کی جسم کی غذا کے لیے ایک سسٹم اور ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں،
کیا اللہ کی کتاب اس بات کی مستحق نہیں کہ ہم اس کے لیے بھی اپنی زندگی کا کچھ وقت اتنا ضرور نکالیں کہ جس میں ہم ایک سسٹم اور ایک ڈسپلن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں، اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کریں، ایک ماحول پیدا کریں، کیونکہ ہر کام کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے نا. آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ شادی کا موقع ہو تو آپ گھر میں پھول لگاتے ہیں، بعض لوگ لائٹیں لگاتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور طرح کی ڈیکوریشن کرتے ہیں، پھر خاص دلہن کے کمرے کو سجاتے ہیں؟ کیا ہے؟ شادی ہے نا. شادی اس چیز کا نام تو نہیں کہ آپ بتیاں لگائیں یا آپ کو بہت ڈیکوریشن کریں. شادی تو نام ہے دو لوگوں کا نکاح پڑھانے کا. نہیں، خوشی کے موقع کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی بھی اور خاص موقع ہوتا ہے، مثلا گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں، تو آپ کی روز کی روٹین کا تو نہیں چلتا سلسلہ، اس میں آپ ایک خاص ماحول بناتے ہیں کہ آج مہمان آ رہے ہیں، یہ کرسی یہاں رکھ دو، یہ بستر یہاں بچھا دو، یہ کھانے کی میز یہاں رکھ دو، برتن نکال لو. یہ ایک اہتمام ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کی کتاب کے لیے بھی ایک اہتمام ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ ایک یونیفارم کے اندر ہوں، آپ ترتیب میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ ایک وقت کی پابندی کریں، آپ ایک ڈسپلن کو فالو کریں، آپ آپس میں گفتگو کریں. آپس میں گفتگو کیوں ضروری ہے؟ یعنی طالب علموں کی آپس میں، استاد کی شاگردوں کے ساتھ ایک ڈسکشن، یہ کیوں ضروری ہے؟ بالکل ایسے ہی کہ قرآن پاک آپ جانتے ہیں کہ دل پر اترا ہے، تو ہمارے دل کی جتنی باتیں ان کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک قدرتی فنامنا ہے. آپ خوش ہوتے ہیں، آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں، آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی دکھ بھری خبر سنتے ہیں، آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک آپ شیئر نہیں کرتے اس وقت تک بات نہیں بنتی. تو یہاں پر جب آپ اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں تو آپ کو شیئر کرنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے، آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی موقع ملتا ہے. پھر ایک اور بات یہ کہ انسان جو کام دوسروں کو کرتا دیکھے وہ اس کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے. ہاں، آپ کے پاس کتنا بھی علم کیوں نہ ہو، کتنا بھی آپ جانتے ہو، لیکن عمل کرنا اس وقت تک نہیں آتا جب تک آپ کسی کو کرتے نہ دیکھ لیں. جب آپ ایک چیز کسی کو کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس کا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس میں سہولت ہو جاتی ہے. مثلا آپ اکیلے میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عمل کریں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کریں تو کریں کیا اور کیسے کریں. ایسے میں پھر جب آپ دوسروں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اچھا، اس نے کر لیا تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر فلاں کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی. تو یہ جو کسی ادارے میں پڑھنا ہے اور گھر میں پڑھنا ہے، اکیلے پڑھنا ہے اور مل کے پڑھنا ہے، ایک ماحول میں پڑھنا ہے اور بغیر ماحول کے پڑھنا ہے، یہ فرق ہوتا ہے. اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھی فرق ہوتے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوق الجماع، جماعت کے اوپر یعنی اکٹھے ہونے والے لوگوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ان کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. یعنی ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے جب انسان اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی یہاں پر آپ صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں سیکھیں گے، تفسیر ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی سیکھیں گے. آپ دیکھیے کہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے سننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے آپ کو قرآن پاک کی لسننگ کرائی جائے گی. اور آج صبح بھی جو لسننگ کرائی گئی ہے وہ کس لیے تھی کہ یہ آواز کانوں کے ذریعے دلوں تک جائے، آپ کے کان مانوس ہوں. بچوں کو دیکھیں آپ کتنے فطری انداز سے زبانیں سیکھتے ہیں. مثلاً آپ کا بچہ ہے، اگر آپ افریقہ کے کسی ملک میں رہ رہے ہیں، بچہ اسکول جاتا ہے، ان بچوں کے ساتھ میل جول سے ان کی زبان سیکھ لیتا ہے، حالانکہ گھر میں آپ اس کے ساتھ ایک بھی لفظ ویسی زبان کا نہیں بولتے. تو سن کر سیکھنا جو ایک فطری عمل ہے. انسان جو کچھ سنتا رہتا ہے وہ اس کے اندر پرنٹ ہوتا رہتا ہے، اور پھر وقت آنے پر انسان اس کو ایکسپریس بھی کرنا شروع کر دیتا ہے.
عام طور پر جب ہم قرآن پاک ناظرہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں لسننگ کم ہوتی ہے. یہاں آپ کو انشاءاللہ تجوید سکھائی جائے گی لیکن ساتھ ہی لسننگ بھی کرائی جائے گی. پھر اسی طرح اس لسننگ میں، اس کے پڑھنے میں، اس کے سیکھنے میں ایک خاص لطف بھی ہے. یعنی اس کا اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان اس کو سن کر، اس کو پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت ضدی شخص آیا. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. یعنی وہ سننا چاہتا تھا، یعنی لسننگ کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، نیکی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور ظلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس آیت کا سننا تھا، اور ابھی آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ وہ شخص دوبارہ پڑھنے کا کہنے لگا کہ آپ دوبارہ سنائیے مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الفاظ جو اس کے کانوں سے ٹکرائے اور اس نے اس کا مطلب سمجھا تو وہ اس کے دل میں اتر گیا. اب آپ دیکھیں کہ ویسے تو ہم یہاں آپ کو سنائیں گے، یعنی لسننگ کرائیں گے، اور ایک چیز کی بار بار بھی لسننگ کرائیں گے. وہ کس لیے ہوگی کہ آپ سیکھ سکیں، لیکن اس کا فوری فائدہ آپ کو اور کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک خاص سکون بھی پیدا ہوگا. اور واقعی یہ کلام ایسا ہے کہ جس کو انسان بار بار سننا چاہتا ہے. اور وہ شخص قرآن کی عظمت کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وان اسفلہ لمورق وان اعلاہ لمثمر وما یقول ھذا بشر. اللہ کی قسم اس کلام میں مٹھاس ہے، اس پر تازگی ہے. یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جو سایہ دار ہے اور پھل والا ہے، اور یہ انسان کا کلام نہیں. ایک عام بدو شخص تھا جس نے آ کر ایک آیت سن کے پھر سننے کا مطالبہ کیا اور پھر قائل ہو گیا کہ کیسا کلام ہے، اس میں مٹھاس ہے، اس میں تر و تازگی ہے. یعنی جسے سن کر انسان کے مردہ دل زندہ ہونے لگتا ہے. یہ یوں لگتا ہے جیسے زندگی کی دھوپ میں انسان کسی سایہ دار درخت کے نیچے جا بیٹھا ہے اور بھوک میں کسی پھل سے اپنی بھوک کی تڑپ کو مٹا رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کسی انسان کی بات ہے نہیں. اب اس کلام کے پڑھنے کے کچھ ادب ہیں، چند ایک کا ذکر میں آج کروں گی، باقی یہ کہ انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن خود آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بہترین حالت میں ہونی چاہیے. بہترین حالت سے مراد کیا ہے کہ انسان کمفرٹیبلی بیٹھا ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو. یعنی اس کے لیے ایک اہتمام کرنا چاہیے. ویسے تو یہ کہ قرآن پاک کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیں تو کیا کریں؟ اس کے لیے تیار ہو کر بیٹھیں. آپ روزانہ صبح گھر سے نکلیں گے، تیار ہو کر نکلیں گے، صاف کپڑے پہنیں گے، جسم کو صاف کریں گے، وضو کریں گے، اور اہتمام کے ساتھ یعنی کنگھی وغیرہ کر کے. کیونکہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ گاؤن سکارف پہننے لگتے ہیں تو کنگھی تک سے غافل ہو جاتے ہیں. جلدی اٹھے، بس منہ دھویا اور آگے بال بھی نہیں سلجھائے. تو بالوں کے سلجھانے اور نہ سلجھانے میں ایک فرق ہوتا ہے. یہاں پر یونیفارم کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ یونیفارم گھر میں تو ہم پہن نہیں سکتے، کیونکہ سفید کپڑے عام طور پہ خواتین گھر میں تو نہیں پہنتی. لیکن جب آپ اگلے دن آنے لگتے ہیں تو وائٹ ڈریس پہنتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے. اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. یعنی یہ ایسے نہیں کہ کسی میں اسکولوں کی نقالی کرتے ہوں. عام بچوں کے اسکولز نے بھی بہت اچھا ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ بچوں کو فریش رکھنے کے لیے، صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اور اسکول کی ایک اہمیت اور اس کام کی ایک اہمیت کے لیے ایک تیاری کرواتے ہیں. یہاں پر آنے کے لیے
یونیفارم اسی وجہ سے رکھا گیا کہ جب آپ اسے پہن کر یہاں بیٹھیں گے تو آپ کی فیلنگ میں ایک دم فرق آ جائے گا، اور اگر آپ گھر کے کپڑوں میں بیٹھیں گے تو ایک فیلنگ اور ہوگی، صاف کپڑوں میں بیٹھیں گے فیلنگ اور ہوگی، گندے کپڑوں میں بیٹھیں گے جس میں سے اسمیل وغیرہ آ رہی ہوگی تو فیلنگ اور ہوگی. تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ آئیں. اور آپ کا اہتمام ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں سب کو بہت اچھی نظر آؤں، اس کو تو کیا فائدہ ملے گا، ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو، کوئی توجہ ہی نہ کرے. اور ایک یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھنے جا رہی ہوں، اس لیے مجھے اہتمام کے ساتھ جانا ہے. پھر اسی طرح ادب اور وقار کے ساتھ، یعنی جب اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، سنائی جا رہی ہو، تو ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے بیٹھنے کے انداز، ہر چیز میں ایک ادب پیدا کرنا ہے. یعنی کیجولی اور کیئرلیسلی نہیں بیٹھنا. اس کے پڑھتے وقت ایک ادب ملحوظ رکھیں، آپس میں بات نہیں کریں اور ادھر ادھر توجہ نہیں کریں. آپ اللہ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں جب اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کو عام طور پر جب آپ گھر میں پڑھیں جیسے، تو 3 دن سے کم میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ 7 رات میں ختم کرے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ قرآن پاک میں 7 منزلیں بنی ہوتی ہیں، یعنی 7 ڈیز میں ختم کرنے کا ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جیسے حافظ قرآن ہے، جیسے آپ کے حافظ بچے ہوں تو ان کو آپ 7 ڈیز میں قرآن پورا کرنے کے لیے کہیں، روزانہ 7 پارے، اور پھر اس سے کم پہ بھی آ سکتے ہیں، 5 پاروں تک، 3 پاروں تک بھی لا سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا عموماً وہ اس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارا کچا نہ ہو جائے یا ہم پڑھنے سے رہ نہ جائیں. تو اگر یہ زندگی کی ایک روٹین بنا لی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پھر مشکل نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے وقت ایک خشوع کی کیفیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ہر روز ہر وقت ممکن نہیں، لیکن خاص طور پر جب ایسی آیات آئیں جن میں اس قسم کا کوئی ذکر ہو تو اس وقت اپنے دل کے اوپر اس کو لینا چاہیے. پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اچھی آواز سے کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اونچا پڑھنے کے لیے بھی کہا جائے گا، جواباً دہرانے کے لیے بھی کہا جائے گا. تو ایسے میں آپ اچھی سے اچھے انداز میں اور اچھی سے اچھی آواز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، زین القرآن، قرآن کو زینت دو، خوبصورت بناؤ، باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتا. کہتے ہیں نا کہ رونا اور گانا ہر ایک کو آتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کوشش کے ذریعے اس کے اندر رقت لا سکتے ہیں، سوز لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ دل پر اترا ہے. اور جب آپ سمجھ جاتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو آنے لگتا ہے، تو پھر پڑھنے کا انداز بھی فرق ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے کان نہیں لگاتا جو نبی کے لیے لگاتا ہے، وہ جو قرآن اچھی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ سننا برائے سننا، اور ایک ہوتا ہے کہ شوق سے سننا. کس وقت وہ شوق سے کس کی آواز سنتے ہیں؟ اس نبی کی جو قرآن کو یا اللہ کی کتاب یا کلام کو اچھی طرح پڑھے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی ظاہر ہماری آوازوں کی، ہماری باتوں کی، گفتگو کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں؟ کچھ بھی نہیں، اللہ یہ کہ ہم اپنی آواز سے زیادہ اس کتاب کو خوبصورت پڑھنے کی کوشش کریں. لیکن خوبصورت بنانے میں ایک بات یاد رہے بہت اچھی طرح، اور وہ یہ کہ کسی کو دکھاوے کے جذبے سے یہ نہیں کرنا کہ لوگ اش کر اٹھے میری آواز سن کے اور داد و تحسین دیں اور بہت ہی میرا شہرہ ہو کہ سنو دیکھو وہ فلاں شخص کی آواز کتنی خوبصورت. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو گانے والے اچھے ہوتے ہیں یا شعر سنانے والے اچھے ہوتے ہیں، وہ جب سناتے ہیں تو پھر مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو داد دی جائے. اسی لیے آپ نے کبھی شعر و شاعری کا مقابلہ یا مشاعرہ سنا ہوگا تو اس میں عموماً کیا ہوتا ہے، شعر پڑھنے والا تو تھوڑا پڑھتا ہے لیکن داد دینے والے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جتنی وہ داد دیتے ہیں اتنا شعر سنانے والا زیادہ اچھا سنا رہا ہوتا ہے. یعنی اچھا سنانا داد پر مبنی ہوتا ہے.
کہ کتنی داد مل رہی ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے اور خوبصورت سے خوبصورت آواز پہ، تو ہمیشہ کیا سوچیں، میں اپنے رب کو سنا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں میرا رب میری طرف متوجہ ہو، میں اس لیے زیادہ خوبصورت پڑھ رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ لوگوں سے میں تعریفیں چاہوں. پھر اسی طرح اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، لیکن کسی دوسرے کے کام میں خلل انداز نہیں ہونا چاہیے. مثلا کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، تو ہم بے وجہ اونچا اونچا پڑھ کے تو دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہری آواز سے تلاوت کرنے والا اس طرح ہے جیسے کھلم کھلا خیرات کرنے والا. یعنی ایک ہوتا ہے نا چھپا کے صدقہ دینے والا، اور ایک ہے دکھا کے دینے والا. دونوں ہی قرآن پاک میں اچھے بتائے گئے، اللہ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو. تو جب دکھا کے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اوروں کو بھی صدقے کا خیال آ جاتا ہے، اور جب کوئی چھپا کے کرتا ہے تو بس اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. قرآن کوئی آہستہ آہستہ دل میں پڑتا ہے تو وہ اس کا اپنا معاملہ، لیکن جب وہ کسی کو سناتا ہے تو بعض اوقات وہ اچھی آواز دوسروں کے لیے بھی قرآن کا شوق پیدا کرتی ہے، قرآن کی طرف آنے کا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کچھ انسان پڑھتا ہے اس پر عمل کرے. اور آپ دیکھیں گے کہ روزانہ نئی بات ایک عمل کی انسان سیکھتا ہے، اور روزانہ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہے، اور انشاءاللہ آپ کو طریقے بھی بتائے جائیں گے کہ کون سی چیز کس طرح عمل میں لائیں. کیونکہ ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، چیزیں یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کر نہیں پاتے، مجبوریاں ہوتی ہیں، کئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن جب انسان نیت رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں. تورات میں آتا ہے کہ اے انسان، تجھے شرم نہیں آتی جب تیرے کسی ساتھی کا خط تیرے پاس آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ کر ایک جگہ بیٹھ کر اسے غور سے پڑھتا ہے. یعنی جب تمہارے کسی دوست کا خط تمہیں ملتا ہے تو تم سارے کام چھوڑ دیتے ہو اور سب سے الگ ہو کے توجہ سے اس کو پڑھتے ہو کہ کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی مس نہ کر جائے. اور ہوتا کیا ہے، جب خط لکھا تھا نا، کبھی اس کونے میں ادھر 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 چھوٹی چھوٹی، اچھا یہ کیا وہ کیا ہے، کوئی کونا نہیں ہم چھوڑتے. جبکہ میری کتاب کے ساتھ تیرا یہ سلوک نہیں. تورات بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. میں نے اپنی کتاب میں بات واضح کر کے بیان کر دی ہے اور بار بار ایک بات کو دہرایا ہے تاکہ تو اس کا طول و عرض اچھی طرح سمجھ لے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی ریپیٹیشن بہت ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اچھی طرح سمجھ لے بات کو. مگر تو اس سے اعراض کرتا ہے، یعنی منہ موڑ لیتا ہے. تو میں تیرے ساتھیوں سے کمتر ٹھہرا، تو میں تیرے ساتھیوں سے کمتر ٹھہرا. یعنی دوستوں کے خط، دوستوں کے ٹیلی فون، دوستوں کی بات پہ جتنی توجہ کرتے ہو، میری بات پہ اتنی توجہ نہیں ہے تمہاری. میرے بندے، جب تیرے ساتھی تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تو ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے. یعنی کوئی دوست آ جائے گھر میں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا بھی بنا رہے، اچھا چولہا بند کر دو، بعد میں پکا لیں گے. دوست کہتا نہیں آپ اپنا کام کریں، میں چلتی ہوں. نہیں آپ بیٹھیں، کام پھر ہو جائیں گے، آپ بیٹھیں. زبردستی بٹھاتے ہیں اسے. جب تیرے ساتھی تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی طرف پوری طرح توجہ کرتا ہے، توجہ سے ان کی بات سنتا ہے. اگر درمیان میں کوئی کلام کرنا چاہے، یعنی بچے آ کے مثلا ڈسٹرب کریں یا کوئی اور چیز درمیان میں مخل بنے، تو فوراً ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. یعنی تم کسی کو بیچ میں آنے نہیں دیتے اور کو. مگر میرے ساتھ تیرا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ تیری طرف میں متوجہ ہوں، تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اور تیرا دل کسی اور کی طرف لگا ہوا ہے. یعنی قرآن پڑھتے وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں سنایا جا رہا ہے اور ہمارا دل گھر کی باتیں سوچ رہے ہیں، ادھر ادھر کی سوچ رہے ہیں. کیا تو مجھے اپنے بعض ساتھیوں سے بھی کمتر جانتا ہے؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوں، سنایا جا رہا ہو، تو آپ توجہ سے سنیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہلا کے کوئی بات کرے گا یا لکھ کے باتیں کرتے ہیں بعض اوقات اسٹوڈنٹس تفسیر کے دوران. کیونکہ ہوتا یہ کہ بعض باتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے ہمارے پول کھل رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا نا، کوئی چیز نہیں چھوٹی. حیران کن کتاب ہے. آپ کی سوچ میں کوئی بات آئے گی، قرآن میں جواب آئے گا. زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا، قرآن جواب دے گا. آپ کو کوئی آئندہ چیز آنے والی ہے، قرآن پہلے سے اس کے لیے آپ کو تیاری کرا دے گا.
حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ یہ کون ہے جس کو اتنا پتا ہے. یہ اللہ ہی کی ذات ہے, اسی کو ہمارے ظاہر باطن آئندہ حال ہر چیز کی خبر ہے. اس لیے اس نے ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی, نہ ہی اس کا جواب کوئی چیز لا سکتی. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا, لیکن آج تک اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا. یعنی صرف الفاظ اور معنی کے اعتبار سے ہی نہیں, بلکہ اس اعتبار سے بھی کہ جو انسان سوچتا ہے, جو انسان کی نفسیات ہے, جو انسان کی خواہش ہے, یہ اس کے مطابق ہر چیز کا جواب اس کو دیتی. کچھ عرصہ پہلے ایک انڈین کرسچن جو تھی, میں جب رمضان میں دورہ قرآن کروا رہی تھی دبئی میں, تو وہ وہاں پر موجود تھی. تو وہ میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میں کچھ ریسرچ کر رہی ہوں اسلام کے بارے میں, تو مجھے کسی نے یہ بتایا ہے یا اس نے پڑھا ہے کہ قرآن جیسی اور کوئی کتاب نہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اور کتاب نہیں, کس لحاظ سے اور نہیں, اس کو آپ میرے لیے ایکسپلین کریں. تو میں نے اس کو بتایا کہ نمبر 1 تو یہ کہ جس طرح الفاظ کا چناؤ ہے, ایسے الفاظ کا چناؤ کسی اور عرب اسکالر نے اپنی کسی عربی کی کتاب میں نہیں کیا, نہ کوئی کر سکتا ہے. آپ یہ بھی قرآن میں دیکھیں گے. پھر اسی طرح ماضی, حال اور مستقبل کی جو باتیں اس کتاب میں وہ کہیں نہیں. پھر جو لینگویج کا سٹائل ہے اور ردم ہے اور خوبصورتی ہے وہ کہیں اور نہیں, اس انداز سے نہیں. کیونکہ جب ہم ردم لاتے ہیں کلام میں تو وہ بعض اوقات بےمعنی ہونے لگتا ہے. معنی لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میننگ فل شاعری عموماً شاعری کے وزن پہ کم ہی اترتی ہے. وہ کھینچ تان کی شاعری بنائی ہوئی ہوتی ہے, لیکن وہ اصل شعر و شاعری والا مزہ نہیں ہوتا اس میں. لیکن یہ کلام ایسا ہے کہ جہاں الفاظ خوبصورت ہیں وہاں معنی بھی بڑا زبردست ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں اور جتنے بھی علوم ہیں وہ انسانی سائیکالوجی اور انسانی نفسیات اور انسانی ذہن میں اٹھنے والے سوالات اور انسانی طبیعت اور انسانی جذبات کی وہ عکاسی نہیں کرتی جو یہ کتاب کرتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا ذکر اس کتاب میں موجود نہ ہو. اور یہ بات میں صرف مبالغے یا جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہی, آپ خود محسوس کریں. بعض اوقات آیت کا حصہ, بعض اوقات اس کا بھی ایک حصہ ایک ایسے بڑے نقطے کو کھول جاتا ہے, زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کو آرام سے وہ گرا کھول کے رکھ دیتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. اور انسان حیران ہوتا ہے, اچھا یہ بات بھی قرآن میں ہے. یعنی ابھی تک میں جو روز پڑھاتی تو میں روز سوچتی اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے, یہ بھی ہوئی ہے. یوں لگتا ہے کہ کچھ نہیں چھوٹا. تو اس لیے قرآن پاک میں بذات خود آپ کو رہنمائی ملتی جائے گی کہ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے. اور قرآن پاک پڑھنے والے, جیسے کہ شروع میں نے کہا تھا اور آخر میں بھی وہی بات کروں گی, کہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں. لہذا اللہ والوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آنی چاہیے. اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب آپ اس پر عمل کی نیت سے اس کو پڑھیں گے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا رات میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, دن میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں, رونے سے اس کی پہچان ہوتی ہے جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, پرہیز اس کی علامت ہے, وہ خاموش طبع ہے, یعنی بہت باتونی نہیں ہوتا کہ ہر وقت باتیں کرتا رہے, خشوع و خضوع سے متصف ہے, یعنی اس کے اندر ایک خاص وقار اور ادب ہوتا ہے. اللہ کے خوف اور رجا کی کیفیت اس پہ طاری ہے, جبکہ عام لوگ ان صفات عالیہ سے عاری ہوتے ہیں. عام لوگوں میں وہ ٹھہراؤ, وہ سوچ بچار, وہ غور و فکر, وہ شعور نہیں ہوتا جو ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے اندر ہوتا ہے, اگر واقعی وہ اس کا حق ادا کرے. محمد بن کعب فرماتے ہیں, بیداری اور نیند کی کمی کی بنا پر جسم کی زردی سے ہم قرآن کے قاری کو جانتے تھے. یعنی قرآن کے قاری کی قرات سے اس کے جسم کی حالت پر بھی اثر ہوتا تھا. اور یہ ہر ایک کی حالت فرق ہو سکتی ہے. مثلا یہ کہ پڑھ پڑھ کے آپ کے بال سفید ہو جائیں یا پڑھ پڑھ کے آپ کی آنکھوں پہ ہلکے پڑ جائیں, کیونکہ لوگ سال بھر آپ کو کہیں گے جب سے تم نے پڑھنا شروع کیا ہے تمہاری تو صحت بڑی کمزور ہو گئی ہے اور تمہارے تو فلاں چیز جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے. بعض اوقات ہم پہ تھوڑا ترس بھی کھاتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص چیز کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو اس سے زندگی کی وہ جو باقی چیزیں ہیں ان پر کسی نہ کسی حد تک کچھ اثر پڑتا ہے. کسی نے ایک آدمی کو کہا, تم سوتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی تم سوتے میں بھی ایسے ہوتے ہو کہ جیسے تم
پوری طرح سو نہ رہے. اس نے جواب دیا قرآن کے عجائب نے میری نیند اڑا دی ہے. یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں جاگتا ہوں یا سوتا ہوں میرے خوابوں کا اور میری زندگی کا ایک حصہ میرے دن اور رات کا بن گیا. کیونکہ انسان کو اتنا متاثر کرتی ہے وہ کتاب کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے، پھر وہ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھنے والا اپنی ساری زندگی کو اس رنگ میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک عربی کا شعر ہے، منع القرآن بوعدہ ووعیدہ فہموا عن الملک العظیم کلامہ مقل العیون بلیلها لا تہجعوا فہما تذل له الرقاب وتخضع. قرآن کے وعدہ و وعید نے راتوں میں آنکھوں کی نیند ختم کر دی. اس بڑے بادشاہ کے کلام کو سمجھ لیا ہے تب ہی تو گردنیں اس کے آگے نیچی اور جھکی ہوئی ہیں. یعنی سب سے اہم ترین چیز جو کتاب لاتی ہے بندے کے اندر وہ عاجزی ہے کہ بندہ جھکنے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بندہ بننا اور بندگی اختیار کرنا. اور بندگی میں کیا چھپا ہوا ہے؟ عاجزی چھپی ہوئی ہے. تو جس شخص کے اندر قرآن پڑھ کر بھی عاجزی نہ آئے تو گویا اس نے پھر پڑھا ہی نہیں، اس نے صرف ایک نام بنایا ہے قرآن پڑھنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. مزید کورس کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں آڈیو کیسٹس تو ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک ٹیچر کی رہنمائی میں جو کام ہوتا ہے، جو کلاس میں بیٹھ کے آپ سنتے ہیں، گھر میں آپ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ لے جائیں کیسٹ گھر میں سننے لگے، فون کی بیل بج گئی، ادھر ہی سب بند کیا، اٹھے، وہ کوئی ایسی خبر سنائی کہ انسان سر پٹک کے رہ گئے. اب وہ جو ٹیمپو بنا تھا قرآن سیکھنے کا سمجھنے کا وہ گیا. اچھا پھر بیٹھے، دروازہ بج گیا، وہ فلاں آ گئے، وہ مہمان آ گئے، سب کتابیں بند کرو، اٹھو اب کھانا بناؤ، گیا کام. ابھی شروع کیا، اتنے میں کہیں جانے کا ٹائم ہو گیا یا کوئی اور لینے آ گیا. وہ ٹیمپو ہی نہیں بنتا. کبھی کبھار تو مجبوری میں، انتہائی اشد مجبوری میں ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ حصہ پڑھ لیں، کچھ نہ پڑھیں، کچھ خود ہی ترجمہ پڑھ لیں، کچھ نوٹس لے لیں. یہ نوٹس لینے والی کتاب نہیں ہے، یہ عام کتابوں سے مختلف کتاب ہے. یہ کسی اسکول کی پڑھائی جیسی نہیں. قرآن جب تک پورے کا پورا نہیں پڑھیں گے بات نہیں بنے گی. اس کا ایک آیت بھی غیر اہم نہیں کہ آپ کا یہ نہ پڑھی جائے، سب کچھ اہم ہے اور ہمارے سے متعلق ہے. اس لیے یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ چلے ہمیں راضی کرنے کو جی ترجمے کا ہم ٹیسٹ دے دیں گے خود ہی یاد کر کے کوئی ادھر سے پڑھ. یہ نہیں، اس میں ایک پوری سیکوینس کے ساتھ ایک پیغام دیا جا رہا ہے جو اسی طرح سیکھنے سے ہی اصل مقصد حاصل ہوگا. ورنہ تو پھر جس طرح ٹوٹا پھوٹا آپ کرنا چاہیں وہ کر لیں گے. گھروں میں بھی مجبوریاں ہیں، ادھر ادھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور بھی کام ہیں. کوشش کریں کہ اس وقت کو اسی کے لیے خاص رکھیں، الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اوائڈ کر ہی نہیں سکتے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں کہ پھر آپ کو یہ آپ کی ٹیچر جو ہے وہ طریقہ بتا دیں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں آ کر کس وقت پڑھ سکتے ہیں یا گھر لے جا کے کیسٹ یا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن اصل فائدہ آپ کو یہیں بیٹھ کر ہوگا. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک اصل میں ہدایت کی کتاب ہے اور افعال کی کتاب نہیں ہے. کیونکہ کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور سے ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں ملتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی خاص مشکل سے گزر رہے ہیں، یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے ساری بات آپ ہی کے جواب میں آ رہی ہے. یہ ایک نیچرل انداز تو ہے قرآن کا یہ. لیکن یہ کہنا کہ آپ فال نکالے میں جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں، اور آپ کوئی آیت نکالیں قرآن کی اور وہاں نکل آئے دوزخ، تو آپ کی تو ساری زندگی کی نیند حرام ہو جائے گی. اس لیے غائب کی خبریں نہیں اس سے معلوم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، غائب کی، مستقبل کی، انجانی خبر، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے طور پر آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ نیچرلی آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جائے گا. اگر گھر میں بیٹھ کے سب کچھ ہوتا تو پھر تو اسکول سارے بند کر دینے چاہیے تھے. اتنا پنڈی سے آتے ہیں بچے اسلام آباد کے اسکولوں میں پڑھنے، گھنٹے گھنٹے کی ڈرائیو سے. کل مجھے کو بتا رہا تھا کہ ان کے رشتہ داروں کے بچے روزانہ گجرانوالہ سے ایچیسن جاتے تھے لاہور
چھوٹے چھوٹے بچے پریپ کے اور 1 کے ڈیلی جا رہے ہیں اور 1.5 گھنٹہ جانا 1.5 گھنٹہ آنا، یعنی 3 گھنٹے کی کلاس ہے تو 3 گھنٹے ان کے آنے جانے میں لگتے تھے. کیوں بھیجتے تھے ایچیسن؟ اس لیے کہ گھر میں تو ایچیسن نہیں بن سکتا. اسی طرح دین کا علم بھی ٹھیک ہے، میں مانا کتاب پڑھ کے آپ کو پتہ چل جائے گی بات، لیکن جو دین کی ایک روح اور اسپرٹ ہے وہ گھر میں نہیں آتی. آپ سب اپنے اپنے حالات اچھی طرح دیکھ لیں. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ کچھ کاموں کے لیے رستہ بنا بنایا مل جاتا ہے، کچھ کے لیے بنانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے آپ سب خواتین کو میں چاہوں گی کہ اپنے اس کورس کے لیے ٹائم مینجمنٹ ضرور سیکھیں. گھر کے کاموں کو، کس کام کو کتنی دیر میں کب ختم کرنا ہے. یعنی ایک تو وہ آپ کی روٹین تھی نا جب آپ گھر رہتے تھے، اب آپ کی روٹین بدلے گی. اس روٹین میں آپ نے اہم ترین چیز کیا کرنی ہے کہ مثلا ناشتے وغیرہ کو کب شروع کرنا ہے، کب اس سے فارغ ہونا ہے. اسی طرح دوپہر کے کھانے کے لیے تیاری کب کرنی ہے، بنا کے آنا ہے یا جا کے بنانا ہے. اسی طرح کچھ کام آپ کو ویکینڈ پہ کرنے ہوں گے، کچھ کام آپ کو شام میں کرنے ہوں گے. جتنے دن آپ یہاں آئیں گے obviously مصروف ہوں گے. شروع میں ذرا روٹین بننے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس میں ذرا جمے رہنا ہے، پھر یوز ٹو ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں آخر اتنی خواتین گھروں سے نکلتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ، دنیا کے کاموں کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، کچھ شاپنگ کے لیے، کچھ اور مسئلے مسائل کے لیے. تو روز نکلتی ہیں، اپنا گھر مینج کرتی ہیں ساتھ. بعض خواتین تو صبح 9 سے 5 تک بینک میں کام کر رہی ہیں ادھر ادھر. تو اگر وہ سب خواتین گھر کے کام مینج کرتی تو ایسے سب خواتین سے آپ پوچھا کریں آپ اپنے گھر کو کیسے مینج کرتے ہیں. ایک اور بات یہاں آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش ہے تو ایک دوسرے سے پوچھا کر لیں، اچھا آپ یہ کام کیسے کرتی، مجھے آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، میں یہ کام کیسے کروں. اتنا کچھ انسان دوسروں سے سیکھتا ہے کہ جو تنہا اپنی عقل سے سب کچھ نہیں جان سکتا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.